علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور یاد کرو، قَالَ کہا، ابراہیم ابراہیم نے، لے ابیہ اپنے عرفی باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں، براء بیزار ہوں، مما ان سے، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی سوائے اس ذات کے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ بے شک وہ، سیہدین ان قریب مجھے ہدایت دے گا، وجعلہا اور انہوں نے چھوڑا، کلمۃ باقیہ یہ توحید کا کلمہ، توحید کو باقی چھوڑا، فی عقبہ اپنی نسل کے لیے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ ہمیشہ اسی کی طرف لوٹے۔ پچھلی آیات میں آپ نے یہ پڑھا کہ کفار اور مشرکین کی بت پرستی اور ان کے شرک کا سبب تھا باپ دادا کی اندھی تقلید، یا پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ شرک کا دعویٰ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ کہتے باپ دادا کی تقلید ہے، یہ ان کا تھا۔ اچھا، یہ اصول یاد رکھیے، اصول اور عقائد میں تقلید ناجائز ہے، اصول اور عقائد میں تقلید ناجائز ہے۔ مسائل فرعیہ میں تقلید واجب ہے، لیکن اصول اور عقائد میں تقلید نہیں، یہ قانون ہے۔ مسائل فرعیہ میں تقلید ہوگی، اصول اور عقائد میں تقلید نہیں ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی انہیں یہی حقیقت مکہ والوں کو ایک اور انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ انداز کیا؟ چونکہ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ یہ مکہ والے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور وہ ہمارے جد امجد ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، خاص کر کے قریش یا جتنے بھی خاندان ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہی جد امجد ہیں، اور وہ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کا چچا آزر، ٹھیک ہے نا، لے ابی ہی باپ، یہ یاد رکھنا کہ عرف میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، اور یہ عربی میں کئی جگہ پر یہ قانون استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آج انگلش میں سارے ماموں کے بیٹے کو بھی، چچا کے بیٹے کو بھی، پھپھو کے بیٹے کو بھی کزن کہتے ہیں، تو سب کے لیے جس طرح لفظ کزن بولا جاتا ہے، اس طرح عربی میں باپ کا لفظ یہ کس پر بولا جاتا ہے؟ حقیقی باپ پر بھی، اور جو ہے نا وہ عرفی باپ پر بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح جب ہم آباء و اجداد کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے آباء و اجداد کا لفظ، تو آباء و اجداد میں کیا آ جاتا ہے؟ نانا نانی دادا دادی۔ اب کا لفظ نانا نانی دادا دادی پر بھی بولا گیا۔ جب ہم آباء و اجداد کہتے ہیں تو یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا باپ یہ مشرک نہیں تھا، آزر مشرک تھا۔ کسی نبی کے ماں باپ مشرک نہیں ہے، یہ اصول یاد رکھنا، کسی نبی کے ماں باپ مشرک نہیں ہے، اور یہ چچا ہے، یہ مشرک ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ باپ ہے، تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت مانگنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
ماتا ولا تقم علی قبری، اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یا کسی مشرک کی قبر پر جانا یہ منع ہے۔ اور جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں دعا ربی جعلنی، یہ کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو اس میں آپ کہتے نہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم مشرک باپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے سکے باپ کا نام ہے طارق، آزر چچا ہے، جو ہے نا، یہ باپ نہیں ہے۔ اور یہ اکثر مکاتب فکر نے یہ رجوع کیا ہے اب اس مسئلے سے کہ واقعی یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے۔ یا تو ربی جعلنی نماز سے نکالو، تو اگر نماز میں رکھنی ہے تو پھر مانو کہ آزر ابراہیم کا باپ نہیں ہے۔ اور یہ قانون بھی ہے کہ کسی کا باپ، نبیوں میں کسی نبی کا باپ مشرک نہیں ہے، نہ ماں مشرک ہے۔ اللہ انبیاء کی وجود پر مکھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، کیوں؟ کہ وہ گندگی میں بیٹھتی ہے۔ تو کیا اگر نبی کی ماں مشرکہ ہو تو 9 ماہ نجس کے اندر نبی گزارتا ہے، پھر نجس کا دودھ پیتا ہے نبی؟ قرآن کریم نے کہا نہیں انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی نجس کی گود میں بیٹھا ہے؟ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر الزام لگا تھا تو حضرت عمر بن خطاب سے جب میرے آقا نے پوچھا عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو ان کے جملے کیا تھے حضرت عمر کے؟ یا رسول اللہ، اللہ کریم عز و جل نے مکھی کو آپ کے وجود پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، تو کسی ایسی ناپاک عورت کو آپ کے حرم میں آنے کی اللہ کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اور جناب عثمان کو بلایا تنہائی میں میرے آقا نے، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ سایہ زمین پر پڑے اور کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ جو رب سائے پر برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ سایہ وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، وہ حرکت کرتا رہتا ہے اور اپنا اثر بھی جگہ پر نہیں چھوڑتا، جو اللہ آپ کے سائے کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی قدم رکھے، وہ کسی ناپاک عورت کو آپ کے حرم میں کیسے آنے دے سکتا؟ صحابہ کی باتیں کرنا آسان ہے، صحابہ کے عقیدے ماننے بڑے مشکل ہے۔ صحابہ نے وہ کمال کے عقیدے دیے ہیں کہ اگر ہم مانیں تو ہم صحیح مسلمان بن سکتے ہیں، لیکن ہم صرف باتوں کی حد تک صحابہ کو نا جو ہے نا عام بندے کے لیے جو ہے نا عام سیاستدان کے لیے بھی اپنے لیڈر کو بھی واہ واہ کہتے ہیں اور صحابہ کے لیے بھی واہ 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 صحابہ دیواروں پر لکھا ہوا ہے، وہی نعرہ صحابہ کے لکھا جو عام لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بات سمجھیں؟ اور پھر یہ صدیق اکبر گلی، ابو بکر عمر روڈ، بدتمیزی کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ مقدس ہستیاں، اتنی عظیم الشان ہستیاں، اور ان کو اس طرح محدود کیا جا رہا ہے اور نام بھی۔ تو اذ قال ابراہیم لابی، یہ ابی عرف ہے، عرفی باپ ہے، یعنی چچا ہے آزر۔ اب اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو یہ اصول سمجھا رہے ہیں کہ مکہ والوں ذرا دیکھو، تم ابراہیم کو جد امجد مانتے ہو اور تم ان کی اولاد ہو، اس پر فخر کرتے ہو، تو ابراہیم کا عرفی باپ مشرک تھا، تو اگر عقائد اور رسول میں تقلید جائز ہوتی تو ابراہیم بھی اپنے چچے اور اپنی قوم کی تقلید کرتا۔ تو ابراہیم نے تو اپنی قوم اور اپنے چچا کی تقلید نہیں کی، بلکہ ابراہیم نے اعلان کیا کیا؟ اننی براء مما تعبدون، میں تو بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تو اگر تمہیں فخر ہے ابراہیم کے اولاد ہونے پر تو پھر ابراہیم کا عقیدہ لے آؤ نا، ابراہیم علیہ السلام کا پھر عقیدہ اپناؤ، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم وہ نہیں کام کر رہے، تو جب تم وہ کام نہیں کر رہے تو پھر ابراہیم کا نام غلط استعمال کیوں کرتے ہو؟ اب اللہ نے دوسرے طریقے سے انہیں سمجھایا۔ پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، الا الذی فطرنی، ابراہیم علیہ السلام نے استثناء کیا، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ ہاں، میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب سیدھا سا اصول سمجھا دیا، اگر تمہیں بتوں نے پیدا کیا ہے نا تو کرو ان کی عبادت، اور اگر مانتے ہو کہ بتوں نے تمہیں نہیں پیدا کیا تو پھر جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔
میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تمہارے بتوں نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے، اپنے ماں باپ سے پوچھو تمہارے بتوں نے تمہیں پیدا کیا، تو وہ کہیں گے نہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر عبادت بھی اللہ کی کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہ سیہدین، وہ مجھے عنقریب ہدایت دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم ہدایت پر نہیں تھے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو درجات ہیں نا، ان کی انتہائی کوئی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ عرش، لوگ عام اصول تو یہ ہوتا ہے نا کہ عرش پر اللہ ہے، عرش سے آگے بھی 70,000 حجاب ہیں۔ انسانی وجود میں تو صرف 6 لطیفے رکھے گئے ہیں، 6 لطیفے ہیں انسانی وجود میں، 6 کھڑکیاں ہیں جو کھلتی ہیں اللہ کی معرفت کی، لیکن حقیقت میں اللہ کی معرفت اتنا، اس کے مراتب کی حد ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کے مراتب کی، کہ معرفت الہی حاصل کرنی ہو تو کہاں تک جانا، کوئی حد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت بایزید بستامی سجدے میں گئے تو نگاہ عرش پر پہنچ گئی، دیکھا تو عرش ہانپ رہا تھا، تو پوچھا اللہ کدھر ہے؟ تو عرش نے آگے سے کہا افسوس، مجھے تو پتہ لگا ہے اللہ بایزید کے پاس ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ مراتب کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ مجھے عنقریب ہدایت دے گا، مطلب کیا؟ اپنی معرفت کے ایک رتبے کے بعد دوسرے رتبے کی طرف مجھے ہدایت دے گا۔ اس کی معرفت کے جو مراتب ہے نا، اس میں سے ہر رتبے کے بعد دوسرے رتبے کی پہچان مجھے اللہ دے گا۔ حضرت جنید بغدادی جب گئے نا عرش تک پہنچ گئے تو انہوں نے سمجھا میں کمال پر آ گیا ہوں، تو عاطف سے آواز آئی ابھی تو 70,000 حجاب آ گئے ہیں، وہ کراس کرو۔ تو پھر وہ 70,000 پردے جب جو ہے نا کراس کیا، اور کہتے ہیں ایک پردے سے دوسرے پردے، علامہ قشیری نے جو تصوف کا سب سے بڑا رسالہ ہے، رسالہ قشیریہ، اس میں لکھا ہے جب 70,000 پردے ختم ہوئے نا، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کی موٹائی 500 سال کی ہے، تو 70,000 عجاب عرش سے آگے ہیں۔ تو جب 70,000 عجاب کراس کر کے جنید بغدادی تو عرض کی مولا اب، تو کہا اب اس کے آگے پھر 70,000 ہیں۔ تو وہاں حضرت جنید بغدادی ہاتھ کھڑے کر کے، مولا تیری معرفت تیرے محبوب کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا، ایک وہ ذات ہے جو تیری معرفت کو جانتی ہے۔ تو گرد راہ کو جو پہنچے نا، گرد راہ کو جو پہنچے وہ جنید بنے ہیں، تو جو اصل پر پہنچا اس کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ کہا کہ مجھے اللہ اپنی معرفت کے رتبوں میں سے اگلے رتبے کی طرف ہدایت دے گا۔ پھر کیا کہا؟ وَجَعَلَهَا قَلِمَةً، ابراہیم نے یہ کلمہ توحید فی عَقِبِهِ اپنی نسل کے لیے چھوڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ جب بھی وہ رجوع کریں تو اسی عقیدہ توحید کی طرف رجوع کریں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ نسل ابراہیمی میں قیامت تک توحید پرست رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک توحید کو ماننے والے رہیں گے، اور کبھی کوئی شرک کی طرف گیا بھی تو لوٹ کر توحید پر آئے گا، مرنے سے پہلے اسے توحید نصیب ہوگی۔ کیوں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کمال ہے۔ ان دعا، قرآن نے وہ دعا بھی اپنے اندر نقل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس دعا کی بنیاد پر جناب ابراہیم کی نسل قیامت تک توحید پر رہے گی۔ اور دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، پہلے پارہ سورہ بقرہ کے اندر ہے وَوَصَّى إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبَ بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، اللہ نے دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اب تا دم مرگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف نہ جانا۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ کمال ہے
کہ جس طرح سرزمین مکہ میں برکات کی دعائیں کی تھی، قیامت تک برکتیں رہیں گی۔ بے موسم پھل کی دعا کی تھی، قیامت تک مکہ میں بغیر موسم کے آپ کو پھل میسر ہوگا۔ ہر پھل ہر دور میں مکہ میں آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی دعا کی برکت ہے۔ اور یہی دعا انہوں نے اپنی نسل کے لیے کی تھی کہ میری نسل تا دم مرگ توحید پر قائم رہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہمیشہ توحید پر قائم رہے گی قیامت تک، کبھی وہ شرک کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی بیک گیا بھی تو لوٹ آئے گا واپس توحید کی طرف۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کمال ہے۔ اور ان 3 آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے اصل بات سمجھائی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سے اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، محض اپنی عقل سے اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور انبیاء کا واسطہ چھوڑ کر اللہ کی ذات تک رسائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ انبیاء کے بنا اللہ کی رسائی ممکن نہیں ہے، انبیاء کے بنا اللہ کی معرفت ممکن نہیں ہے، انبیاء کے بنا اللہ کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، توحید اصول اور عقائد ہمیشہ دلائل سے ماننے چاہیے، اصول اور عقائد ہمیشہ دلائل سے، اس میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ اور مسائل فرعیہ میں تقلید ہے، اور تقلید بھی کامل کرنی چاہیے، ادھوری تقلید نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تقلید اگر کرنی ہے تو پھر ادھوری تقلید نہیں، پھر کامل تقلید کرنی ہوگی۔ جس کی بھی آپ تقلید کر رہے ہیں مسائل فرعیہ میں، یہ یاد رکھنا، تقلید پوری ہونی چاہیے، ادھوری نہیں۔ اور اصول اور عقائد میں تقلید باطل ہے۔ اصول اور عقائد ہمیشہ دلائل سے ماننے چاہیے، وہ دلائل کے بغیر نہیں ماننا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے نہیں کہ ابا مسلمان ہے، نہیں، اپنی مسلمانی کا اظہار عقائد، یہ عقائد میں آتا ہے، یہ دلائل سے ثابت کرو۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، فطرنی، میں کسی باپ دادا کے پیچھے لگ کر، ابراہیم نے کہا مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان کیا ہوں؟ میں نے یہ جانا ہے کہ مجھے اس نے پیدا کیا۔ باپ دادا کی تقلید نہیں کر رہا کہ میرے باپ دادا کیا کر رہے تھے، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو مان رہا ہوں، اللہ اس کی عبادت کر رہا ہوں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اصول اور عقائد میں تقلید نہیں ہے، مسائل فرعیہ میں تقلید ہے۔ تو ہمیشہ مسائل فرعیہ میں تقلید کی طرف جاؤ، اور اصول اور عقائد میں ہمیشہ جو ہے وہ دلائل کی طرف جاؤ۔ لہٰذا اللہ کی معرفت بغیر انبیاء کے یہ حاصل نہیں ہوتی۔ محض عقل سے آپ اللہ کی ذات تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی معرفت کوئی کروانے والا آپ کو ملے۔ تو معرفت یہ اور چیز ہے، اور اللہ کو ایک ماننا یہ عقائد میں آتا ہے، یہ اصول میں آتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو اس لیے اصول اور عقائد یہ دلائل سے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ تقلید سے مانی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے